جہاں ضرورت زیادہ کی پڑی، بڑی بڑی امتیں تھیں، اللہ پاک نے وہاں پر الہامی کتب کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا۔ لیکن اللہ جانتے تھے اگر خالی کتب اپنے بندوں پر نازل کر کے دے دیا جائے تو ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق تشریح کریں گے، جو جس طریقے سے ترجمہ سمجھ میں آیا وہ اسی کے مطابق ترجمہ کریں گے۔ پوری امت اور اللہ کے بندے ایک انتشار میں مبتلا ہو جائے۔ کوئی کہے گا اس آیت کا مفہوم یہ ہے، کوئی کہے گا اس صورت کا مفہوم یہ ہے، کوئی کہے گا اس پارے کا مفہوم یہ ہے، کوئی کہے گا کہ اس آیت میں اللہ پاک یہ کہنا چاہتے ہیں، دوسرے یکسر اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہے گا کہ نہیں یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے۔ تو اللہ پاک نے اس انتشار سے بچنے کے لیے، اس فتنے سے بچنے کے لیے اور اس اختلاف سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کا سلسلہ بھی جاری فرمایا۔ خالی کوئی کتاب، خالی کوئی صحیفہ نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کے ساتھ اللہ نے اپنے ایک رسول بھی مبعوث فرمایا۔ اس رسول نے آ کر سمجھایا کہ اللہ رب العزت کے اس وحی کا منشا یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے، تفسیر یہ ہے، اللہ چاہتے یہ ہے۔ یہ طریقہ ہمیں اللہ کے رسولوں نے سمجھایا اور بتلایا۔ اب قرآن مجید اللہ پاک کی عظیم کتاب ہے، اب اس میں بہت سے احکامات ہیں، بہت سے احکامات ہیں۔ اگر اللہ پاک خالی احکامات کے حوالے سے یہ بات فرما دیتے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، پھر مسئلہ تھا کہ اللہ کیسے کرے اور کیسے نہ کرے، اور پھر اس میں بندوں کے اختلاف، اس لیے کہ ہمارے ذہن محدود ہے، سمجھنا محدود ہے، سوچ بچار محدود ہے، ہماری سمجھنے کی رسائی وہاں تک نہیں ہے